فرعون وس موسیٰ علیہ السلام۔ پہلا سامنا، دل کا ڈر، حضرت ہارون علیہ السلام کی موجودگی۔ دوستوں، مصر کی فضاؤں میں آج کچھ عجیب سی بے چینی تھی۔ نائل وہی تھا، محل وہی تھے، تاج وہی، مگر آج فرعون کے تخت تک حق کی آواز پہنچنے والی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، دو سادے کپڑوں میں مگر سینے میں آسمانوں کا پیغام لیے فرعون کے محل کی اور بڑھ رہے تھے۔ دل کا ڈر مگر یقین زیادہ مضبوط۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک پرانا زخم جاگ اٹھا۔ وہی مصر، وہی محل، یہیں کبھی ان سے ایک قبطی قتل ہو گیا تھا، یہیں سے وہ جان بچا کر نکلے تھے۔ انہوں نے رب سے کہا تھا کہ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دے۔ اور آج وہ دعا حقیقت بن کر ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ فرعون کا گھمنڈ۔ محل میں اعلان ہوا، دو آدمی فرعون سے ملنے آئے ہیں۔ فرعون ہنسا، کون ہے جو میرے سامنے آنے کی ہمت کرتا ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان گیا۔ وینگ سے بولا کہ کیا یہ وہی نہیں جو ہمارے گھر پلا اور پھر ایک قتل کر کے بھاگ گیا؟ پہلا پیغام۔ نرمی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سختی نہیں کی، جیسا حکم تھا ویسا کہا، اے فرعون، ہم دونوں رب العالمین کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر۔ دوستوں، محل میں سناٹا چھا گیا۔ فرعون کا غصہ۔ فرعون بھڑک اٹھا، تم کون ہوتے ہو مجھے میرا رب بتانے والے؟ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے درباریوں کی طرف دیکھا۔ جادوگروں، وزیروں، سپاہیوں کی بھیڑ تھی، طاقت تھی، زور تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اہمیت۔ یہاں حضرت ہارون علیہ السلام آگے بڑھے، ان کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، حکمت تھی۔ انہوں نے بات کا سنبھالا، پیغام کو صاف کیا اور فرعون کے ہر طنز کا صبر سے جواب دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈر۔ اب بھائی کی موجودگی سے حوصلے میں بدل رہا تھا۔ پہلا اثر، فرعون نے بات نہیں مانی، مگر ایک بات ضرور ہوئی، حق اس کے دربار میں پہنچ چکا تھا۔ جھوٹ پہلی بار ہلا تھا اور جنگ کی شروعات ہو چکی تھی۔ دوستوں، یہ صرف ملاقات نہیں تھی، یہ تاریخ کا پہلا وار تھا۔ جادوگروں کی چنوتی، حق کا غلبہ، سجدے میں گرتی سچائی، مصر کا دربار۔ دوستوں، مصر کا دربار آج پہلے سے زیادہ بھرا ہوا تھا۔ سونے چاندی سے سجے کھمبے، چاروں طرف سپاہی اور بیچ میں تخت پر بیٹھا فرعون۔ اس کی آنکھوں میں گھمنڈ تھا اور دل میں ڈر۔ ڈر اس بات کا کہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سچ نہ نکل جائے۔ جادوگروں کا بلاوا۔ دوستوں، فرعون نے اعلان کیا، اگر یہ موسیٰ سچ میں کسی رب کے بھیجے ہوئے ہیں تو ہمارے جادوگر بھی کم نہیں۔ مصر کے کونے کونے سے مشہور جادوگر بلائے گئے۔ رسیاں، لاٹھیاں، چالیں، ہر طرح کا جادو ساتھ لایا گیا۔ جادوگروں نے پوچھا، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون بولا، انعام بھی اور قریبی درجہ بھی۔ مقابلے کا دن۔ مقرر دن پر میدان لوگوں سے بھر گیا۔ عام لوگ اور درباری، سپاہی سب دیکھنے آئے تھے۔ جادوگروں نے پہلے اجازت مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم ہی شروع کرو۔
جادو کا اثر دوستوں، جیسے ہی جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں، پورا میدان ایسا لگا جیسے سانپ ہی سانپ رینگ رہے ہوں۔ لوگ ڈر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ایک پل کے لیے ڈر آیا۔ اسی لمحے رب کی آواز آئی، ڈرو مت، جو تمہارے ہاتھ میں ہے ڈال دو۔ لاٹھی اور حق کا چمتکار دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور جو ہوا وہ جادو نہیں تھا، وہ حق تھا۔ لاٹھی ایک زندہ سچا اجگر بن گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے جادو کو نگل گئی۔ رسیاں، چالیں سب ختم۔ جادوگروں کی پہچان، جادوگر ٹھٹک گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو جادو کی حقیقت جانتے تھے۔ وہ سمجھ گئے یہ جادو نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے۔ سجدے میں گرتے جادوگر، اچانک سارا میدان حیران رہ گیا۔ جادوگر ایک ساتھ سجدے میں گر پڑے اور بولے، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون کی بوکھلاہٹ دوستوں، فرعون آگ ببولا ہو گیا کہ میری اجازت کے بنا ایمان لائے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ مگر جادوگر بولے، تو جو چاہے کر لے، ہمیں اپنے رب پر یقین ہو چکا ہے۔ نتیجہ دوستوں، جس میدان میں حق کو ہرانے کی سازش تھی، وہیں حق جیت گیا۔ جادو ہار گیا، گھمنڈ بے نقاب ہوا اور ایمان دلوں میں اتر گیا۔ دوستوں، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے امان اسلامک اسٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔